السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا رحمت اللہ الواسعہ، صلی اللہ علیہ یا باب نجات الامہ. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام. اللہم اکتبنا من زوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام. اللہم احشرنا تحت لواء الحسین علیہ السلام. اللہم احشرنا فی زمرۃ الحسین علیہ السلام. اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین. کربلاء مولا بین الحرمین اہلبیت علیہم السلام کی محبت، معرفت، چاہت، عشق دلوں میں موجزن حسب حسین سے ہے یا نسب حسین سے ہے. جو کربلا کو نہ سمجھے وہ کب حسین سے ہے. نبی نے خود یہ کہا ہے کہ میں حسین سے ہوں. نبی کا جو بھی پتہ ہے وہ اب حسین سے ہے. دمام یوں ہی نہیں خاک کربلا کا نصیب، یہ خاک وہ ہے کہ جس کا ادب حسین سے ہے. عطا کے باب میں دستے عطا ہیں دست حسین، طلب کے باب میں میری طلب حسین سے ہے. جو دعا کہیں پر قبول نہ ہوتی ہو کربلا میں زیر گنبد امام حسین علیہ السلام قبول ہو جاتی ہے. آئیں اپنے دلوں کی دعائیں، اپنی زندگی کی دعائیں اور اپنے دوستوں کی دعائیں اور وہ دعائیں جو آپ تک نہ پہنچ سکیں. کچھ دوستان جنہوں نے کہا کہ ان کے عزیز مریض ہیں ان کے لیے دعائیں، جنہوں نے کہا ان کے کچھ عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے مرحومین کے لیے دعائیں، وہ لوگ جو نادار ہیں ان کے رزق کے لیے دعائیں، جو زیارت کی طلب رکھتے ہیں ان کی زیارتوں کے لیے دعائیں، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے لیے دعائیں، جن کے بزرگ حیات ہیں ان کی طولانی عمر کے لیے دعائیں، جن کے عزیز قید میں ہیں ان کی قید سے رہائی کے لیے دعائیں. آئیں مل کر بی بی کی بارگاہ میں اشک پیش کرتے ہیں. ایک بی بی وہ ہیں جن کے نام سے دسترخوان بچھایا گیا ہے، ایک بی بی وہ ہیں جو اشک ہمارے اپنے رومال میں لینے کے لیے آتی ہیں. ہم کہاں، ہماری اوقات کہاں، وہ کہاں، ان کا مقام کہاں، ان کی ذات کہاں. وہ ہمارے نزدیک سے گزر جائیں ہماری بخشش ہو جائے، چہ جائے کہ ہمارے آنسو اپنے رومال میں لے جائیں. ان کا رومال وہ اعلیٰ مقام رومال جو حر کے لیے تاج بن جائے، وہ رومال جو امام حسین علیہ السلام کی بہترین عطا بن کے حر کے لیے کمال بن جائے. ان کے کیا بیان کروں میں، وہ بزرگوار ان کا نام آیا آنکھوں میں آنسو آ گئے. سبب کیا ہے؟ بڑے مقام والی ہیں، بڑے عزت والی ہیں، بڑے رتبے والی ہیں. آنسو اس لیے آتے ہیں اتنی عزت والی بی بی کو اس دنیا نے چین سے نہیں جانے دیا. اس دنیا نے ان کے بچوں کی قبروں سے قبریں نہیں ملنے دی. اللہ نے جو دیا تھا وہ فضیلتیں تھیں، عظمتیں تھیں، بزرگواریاں تھیں، لیکن اس امت نے جب بھی دیا اس خانوادے کو اذیت دی، کرب دی، تکلیف دی، زحمت دی. ہاں کوئی عید ایسی نہیں آئی جس عید پر یہ گھرانہ رویا نہ ہو. کوئی ایسی خوشی نہیں آئی جس خوشی پر اس امت نے اس گھرانے کو خوش رہنے دیا ہو. ہاں ایک عید الفطر تھی، اس پہ سیدہ کے سہاگ کو اجاڑ دیا گیا. دوسری عید وہ عید ہے جس عید پر بچوں کو گھر میں نہیں رہنے دیا گیا. داماد کو قتل کر دیا ہے، داماد کو قتل کر دیا ہے. جناب مسلم ابن عقیل
بی بی کے داماد لگتے ہیں، جناب رقیہ کے شوہر ہیں، 2 بچے ساتھ گئے تھے، خود بھی ساتھ گئے۔ بہرحال مختلف محققین کے مختلف الفاظ، لیکن جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام وہ مظلوم امام ہیں، مظلوم سفیر ہیں کہ کربلا کی جو بھی مصیبت ہے ان پر اور ان کے بچوں پر نازل ہوئی ہے، قید، تنہائی، ظلم، تلوار کا حملہ، پیاس، گردن کا تن سے جدا ہو جانا، بچوں کی بے وطنی، یتیمی، تماچے، آگ، بے آب و گیاہ نماز پڑھنا، تیمم کے ساتھ دریا کے کنارے، ظلم، یہ سب جناب مسلم نے کربلا سے پہلے اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ لیے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام جب شہید ہوئے ہیں، بچے حارث کے زندان میں ہیں، حارث پانی لے کر آتا، کھانا لے کر آتا، لیکن گرم ہوتا پانی اور سوکھی ہوئی روٹیاں ہوتی، سارا دن بھوکا رکھتا، تاریک زندان، بچے ساری دن روتے، ساری رات روتے۔ ایک دن بڑے نے چھوٹے کے سکھ کو طلب کرنے کی خاطر زندان بان سے کہا، کہنے لگے اے حارث کیا تو رسول اللہ کو جانتا ہے؟ کہنے لگا کیوں کرنا جانوں، میں مسلمان ہوں۔ کہنے لگے کیا تم جعفر کو بھی جانتے ہو؟ کہنے لگے انہیں بھی جانتا ہوں، اللہ نے انہیں 2 پر عطا کیے ہیں، بازو ان کے قطع ہو گئے تھے۔ کہنے لگے پھر تم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو بھی جانتے ہوگے؟ کہنے لگا کیوں کر نہ جاؤں، ان پر میری جان قربان ہو جائے، انہی کے نام سے تو میں مسلمان ہوں۔ کہنے لگے اگر انہیں جانتے ہو تو پھر جناب مسلم کو بھی جانتے ہوگے۔ کہنے لگا کیوں کر نہ جانوں، وہ داماد امیر المومنین ہیں۔ کہنے لگے اگر انہیں جانتے ہو اور اس اشک آبار آنکھوں سے ان کا احترام کرتے ہو تو کیا ہمیں بھی جانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا ہم اسی مسلم کے فرزندان ہیں، اس بات کا سننا تھا۔ دونوں بچوں کے قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معلوم نہ تھا، میں نے تمہیں تنگی میں رکھا، میں نے تمہیں تنگی میں رکھا، آل رسول کو تنگی میں رکھا، مجھے معاف کر دینا۔ بچے روتے ہیں، وہ بھی روتا ہے۔ کہنے لگا کہ آج میں تمہیں آزاد کر دوں گا، زندان کا دروازہ کھول دوں گا، جہاں تک میں کر سکتا ہوں وہ کر دوں گا۔ جناب مسلم بن عقیل کے بچوں نے دروازہ کھلا دیکھا، باہر چلے گئے، باہر گئے، نہ جانتے ہیں رستہ نہ طریق جانتے ہیں۔ بچے بھٹکتے رہے ساری رات، صبح کا وقت ہوا، دریا کے کنارے ہیں، درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ مالکن کی کنیز آئی، بچوں کو لے کر گھر گئی۔ مختصر کروں، وقت کم ہے، ذکر کے لیے وقت ہوتا ہی کم ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کے بچے دریا کے کنارے پہنچائے گئے، قتل کرنے کا کہا گیا۔ کہنے لگے نماز کی اجازت دے، کہنے لگا اگر قبول ہوتی ہے تو پڑھ لیں۔ کہا وضو کرنا چاہتے ہیں، کہنے لگا دریا کے کنارے تیمم کے ذریعے سے وضو کرو۔ بچوں نے تیمم کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھی۔ کہوں گا تم خوش قسمت ہو کہ تیروں کے سائے میں تم نماز نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھ لی۔ تم نے بھی مولا کی تعصیح کی، دریا کے کنارے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ہاں عزیزو، ایک نماز بی بی نے بھی پڑھی تھی، شام غریباں، بی بی نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ نماز بھی ایسی نماز تھی، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے میرا اللہ میں حجاب کو جانتی ہوں لیکن کیا کروں، اس امت نے مجھے بے حجاب کر دیا۔ اے اللہ کے رسول میں شریعت کو جانتی ہوں، اس امت نے مجھے بے رضا کر دیا۔ دریا کے کنارے تیمم کے ساتھ کائنات کی ملکہ صاحب قصہ بے رضا نماز پڑھ رہی تھی۔ شام غریباں، کربلا کے اندر پیاسے بچے، یتیم بچوں کی آوازیں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل
ولیک الفرج والعافیۃ والنصر، وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ۔